بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، إن الله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل بأمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ حضرت انسان اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچ جائیں اور اللہ کا فرما بردار بندہ کیسے بچ جائیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے واسطے سے جو عبادات حضرت انسان پر اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے وہ احکامات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب دنیا والوں پر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت انسان کو ایک قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، یقیناً میرے دوستوں یہ ایسی علامتیں ہیں جو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس وقت ہم سے ناراض ہے اور اللہ رب العزت کا غضب ہم پر سوار ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قحط سالی میں مبتلا فرماتے ہیں۔ ان تمام اسباب اور ذرائع میں سے ایک سبب جو احادیث کریمہ اس طریقے سے اہل علم نے بیان فرمائی ہے وہ سود خوری ہے، کہ جس وقت انسان سود خوری میں مبتلا ہو جائے گا اور اس سود خور کا ماحول عام ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انسان سود خوری کو گناہ نہیں سمجھے گا بلکہ وہ اپنے لیے ترقی کا باعث سمجھے گا، اس وقت اللہ رب العزت بڑے غضبناک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت حضرت انسان کو قحط سالی میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور اسی قحط سالی کی وجہ سے جس کی وجہ حضرت انسان بنا ہے، بے زبان جانور بھی اس کے لیے ترستے ہیں، اور بے زبان جانوروں کے اس دنیا میں جینے کو اجیرن بنا دینا، پانی کا مہیا نہ ہونا، قحط سالی میں مبتلا ہو جانا، یہ انسان کے ہی قصور کی وجہ سے آج بے زبان جانور تڑپ رہے ہیں اور پانی کے لیے ادھر سے ادھر اپنے آپ کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن انسان کے گناہوں کی وجہ سے آج انہیں پانی نہیں مل رہا ہے۔
میرے دوستو، ان اسباب میں سے ایک سود خوری ہے، جس کی میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سود خور کے متعلق اور آخرت میں جو عذاب مہیا کیا ہے اور جو سزا دینے کا اللہ رب العزت نے تہیہ کیا ہے، وہ قرآن نے چیلنج کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے وضاحت کے ساتھ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں۔ اور سود کس کو کہتے ہیں؟ اجمالی طور پر اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ سود انسان کسی شخص سے ایسی رقم وصول کرے جس کا کوئی عوض نہ ہو، جس کا کوئی مبادلہ نہ ہو۔ اور سود اور تجارت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سود میں صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے، اور تجارت میں دونوں چیزوں کا امکان ہوتا ہے کہ اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں، جب جاہلیت والا دور تھا اور ہر انسان ایک دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، جگہ جگہ پر لڑائیاں ہوتی تھی، اور کسی چھوٹی سی معمولی بات پر ایک دوسرے کی خون لینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ایسے جاہلیت والے دور میں سود کو لوگ حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ سود بھی تو ایک تجارت کی طرح ہے، کہ جس طریقے سے تجارت میں نفع ہم لوگ کماتے ہیں، اس طریقے سے سود میں بھی تو نفع کما رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، دنیاوی زندگی میں حضرت انسان کو ایک دوسرے کی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے کی اس دنیا میں ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ تو نظام حیات کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملات کے متعلق وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، جس کو قرآن نے اجمالی طور پر کہیں بیان فرمایا تو کہیں تفصیلی طور پر بیان فرمایا، کہ نبی علیہ السلام نے احادیث میں معاملات کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو ان معاملات میں جو کفر و شرک، اسلام میں کفر و شرک کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نحوست والے گناہ کو بیان فرمایا ہے تو وہ سود والے گناہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان خود اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے سے ذریعہ اور اس کو اسی کے ذریعے سے مسل بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خود خاری میں مبتلا ہے اور اس طریقے سود کو غفلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو حلال سمجھتے ہو، یا اس طریقے سے اسے معلوم تو ہو کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے غضب کو بلانے والی ہے، اور اس طریقے سے اللہ نے اس چیز کو یعنی سود خوری کو حرام کیا ہے، اس کے باوجود وہ سود میں مبتلا ہے اور پوری زندگی اسی حرص میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، لیکن وہ سود خوری سے توبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اس طریقے سے اٹھے گا جس طریقے سے کہ ایک ایسا انسان جس کو جنات نے خبتی بنا دیا ہو اور جس کے جسم اور چہرے اور دماغ پر جنات کا اثر ہو، تو اس طریقے سے عوام کے سامنے رہتا ہے کہ عوام خود اس کو پہچان جاتی ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہے یا اس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ جنات کل قیامت کے دن سودخور قبر سے اس طریقے سے اٹھے گا کہ اس کو کسی شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ کل قیامت کے دن بے ہوشی کی حالت میں اٹھے گا۔ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا کہ کل قیامت کے دن وہ پاگل اور جنون اور دیوانے کی طرف اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہے۔ ایک تو کہ اگر کسی انسان کو دیوانہ اور پاگل بنا کر اٹھایا جاوے تو اس کے اوپر اس کی زندگی کے کئی دور ایسے بھی گزرتے ہیں کہ اس کو دنیاوی اعتبار سے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے حواس سے خمسہ جو ہوتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کل قیامت کے دن
انسان جنون اور پاگل کی طرح بھی نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنون اور پاگل کی طرح اٹھے گا تو اس کو اپنی بیماری کا درد اور تکلیف محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پاگل ہے. لوگوں کا اس کی طرف دیکھنا، لوگوں کو اس کو فقیر و حقیر کی طرف نظر نگاہ کر دیکھنا، یہ اس کے لیے کوئی باعث عیب نہیں ہوگا. اس لیے قرآن نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سود خور کل قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھے گا کہ اس کو اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس ہوگا، اس طریقے سے اسے اپنی تکلیف اور درد کا احساس ہوگا. میرے دوستو، قرآن نے ابھی تو قبر سے اٹھنے کے اعتبار سے سودخواری کی ابتدائی ذلت اور رسوائی کو بیان کیا ہے، لیکن آگے چل کر اس سودخوری کے متعلق اللہ رب العزت نے جو عذاب کو متعین کیا ہے اور جس کی وجہ سے اس عذاب اور اسے جہنم کے عذاب کو چکھایا جائے گا، اس کی مثال دنیاوی زندگی میں ہم پیش نہیں کر سکتے. وہ اس طریقے سے کل قیامت کے دن خبط الحواس کی طرح کیوں اٹھے گا؟ اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں وہ سود کے متعلق اور پیسوں اور دولت کے متعلق اتنا حریص تھا کہ وہ اپنے بھائی کے خون کے پینے کو آسان سمجھ رہا تھا. ایک مقروض اگر اس کے پاس قرض لینے آ رہا ہے تو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے قرض تو دیتا ہے لیکن اس پر بڑا چڑھا کر قیمت بھی لیتا ہے. یاد رکھیں میرے دوستو، سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے مابعد والی آیت میں بیان فرما دیا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سودخوری سے نہیں بچتے اور سود خو حلال سمجھتے ہو یا حلال تو نہ سمجھتے ہو لیکن اس سے باز نہیں آتے ہو، جس کی وجہ سے ایک مسلمان بھائی کا تم غلط فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو، جس کی وجہ سے وہ سود لینے پر تیار ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس سے تم باز نہ آئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بتائیے میرے دوستو، آج کے فی زمانینا اگر ہم کسی سپر پاور طاقت سے لڑنا چاہتے ہیں یا ہمیں کا کمزور کسی طاقتور سے لڑنا چاہتا ہے تو کیا وہ اس کا ارادہ بھی کرے گا کہ ہم اس سے لڑیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں لڑنے جاؤں گا تو میرے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو جس طریقے سے انسان دنیاوی زندگی میں سود سے باز نہیں رہتا، اللہ رب العزت نے قرآن میں قیامت تک آنے والی نسل کے لیے چیلنج کر دیا ہے کہ حضرت انسان اگر تو سود سے باز نہیں آ رہا ہے تو یاد رکھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جا. اور میرے دوستو، جو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنا رہے، جس کے متعلق قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار ہے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو کیا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا میرے دوست. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی دنیاوی زندگی میں جنگ کا اعلان کر چکا ہے. تو کیا اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو، ہرگز نہیں. اس لیے میرے دوستو، آج دنیاوی زندگی میں کائنات کے اعتبار سے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی سود خوری میں مبتلا تھے، وہ اہل کتاب، جن کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، یہود اور نصارہ، ان میں یہودی جو ہیں وہ سود کے اعتبار سے بالکل پکے تھے اور سود خوری کو ہی اصل تجارت سمجھ رہے تھے. آج بھی پورے عالم میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم مبتلا ہے سود میں تو وہ یہودی قوم مبتلا ہے. لیکن اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اور مغربی تہذیب کے دلدادہ آج کا مسلمان بھی اسی سود خوری میں مبتلا ہے. یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الربا 70 حوبا او جزءا، کہ سود کے کل 70 حصے ہیں گناہ کے اعتبار سے. یہاں گناہ کے اعتبار سے جو 70 حصے بیان کیے گئے ہیں وہ عدد کے حساب سے نہیں بیان کیے گئے بلکہ کثرت کے حساب سے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک سود کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے 70 گناہوں میں مبتلا ہو. اور سب سے زیادہ آسان جن 70 گناہوں میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ اَيَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، یہ کہ کوئی عورت، کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے. اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر رہا ہے تو آخری زندگی میں جو اسے سزا ملنی ہے وہ تو ملتی ہے، لیکن سماج بھی اس کو برا سمجھتی ہے. یہ تو 70 حصوں میں سے ایک ادنا سا حصہ ہے.
آج کا مسلمان سود خوری میں مبتلا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو پیسے دے کر سود لیتا ہے، اس کے خون کو چوستا ہے، راتوں کی نیندوں کو حرام کرتا ہے، اس طریقے سے قرض نہ دینے کی صورت میں اس کو وارنٹ دیتا ہے کہ اگر تو نے مجھے سود کی رقم نہیں دی، اس طریقے سے اگر تو نے مجھے وقت پر پیسے ادا نہیں کیے تو میں تجھے اور اس سے تجھ سے رقم وصول کروں گا۔ میرے دوستو، یہ ہیں کہ وہ اصل رقم نہیں دے سکتا تو تمہاری سود والی بڑھوتری رقم کو کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر وہ سود کو نہیں دے گا، جھگڑے آپس میں شروع ہو جائیں گے، سماج کے اعتبار سے جینا اجیرن ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے دنیاوی زندگی میں نظام حیات کو جو بنایا ہے، اسی وجہ سے تو اس سود کو حرام کیا گیا ہے تاکہ سماج کے اعتبار سے ماحول بالکل خراب نہ ہو جائے اور جو کمزور ہیں ان سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جاوے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ نے اگلی والی آیت میں فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سزا دیں گے کہ ان لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کے مانند ہے۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ تجارت کے مقابلے میں سود کی نحوست کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کافر جو زمانے جاہلیت میں تھے وہ تجارت کو سود کے مانند کہتے تھے، نہ کہ سود کو تجارت کے مانند۔ اس سے اس کی تاکید مقصود ہے کہ آج کے سماج میں جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں سود کو عام سمجھا جاتا تھا، فی زمانے نہ میرے دوستو سود کو اسی طریقے سے عام سمجھا جاتا ہے۔ آج جس طریقے سے ایک انسان تجارت کرتا ہے اور اس تجارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ کم سے کم مجھے اس میں سے رقم دینی پڑے اور انکم ٹیکس کے حساب سے مجھے کم رقم ادا کرنی پڑے، اس کا حساب رکھنے کے لیے ہم دوستو سی اے کو رکھتے ہیں تاکہ ہم قانونی اعتبار سے کوئی ایسے گرفتہ میں نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارا مالی نقصان ہو جائے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس ربا اور سود کو حرام کیا ہے، اس سود کو سمجھنے کے لیے میرے دوستو ہم سی اے کے پاس نہیں جاتے، اور اس سود کو سمجھانے والا سی اے کون ہے؟ آج کے میرے دوستو مدارس سے پیدا ہونے والے علماء ہیں اور مفتیان کرام ہیں۔ بہت سی ایسی شکلیں رائج ہے جس کی وجہ سے آج ایک مسلمان اس سود میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر کوئی سود میں مبتلا ہوگا، اگر کوئی سود میں مبتلا نہ بھی ہوا تو اس کی غبار سے بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سود کے اعتبار سے سماج میں ایسے مقاصد کو تیار کریں اور اس طریقے سے مہم چلائے، اور اپنی دینی تعلیم کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو گھرانے اعتبار سے بھی ایسا مضبوط رکھے کہ خاندان میں بھی ہم نظر رکھے کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی سود میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے پورا خاندان تباہ و برباد ہو رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی سود میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی اور بارش رک رہی ہے، اور قحط سالی میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آج بے زبان جانور بھی ہم سے پریشان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گزر گیا جو عہد عشرت، نہ کر تو نادا اس پہ حسرت، قدر اسے سمجھ غنیمت جو وقت پیش نگاہ اب ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، ایک مومن والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ اس گناہ میں کتنی نحوست بری ہوئی ہے، یا سماج میں سمجھے جانے والے اس کام کو گناہ نہ سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اس کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے کہ حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اگر اس کے پاس یہ نصیحت آ جائے، اللہ فرماتا ہے فمن جاءہ موعظۃ فانتہا، اگر وہ باز آ جائے، یعنی سود خور اگر اپنی سود خوری سے باز آ جاتا ہے اور اس طریقے سے جس سے سود لیا ہے اگر اس کے پاس وہ رقم موجود ہے اس کو واپس کر دیتا ہے، یا اس طریقے سے اگر کسی کے پاس سے سود کی رقم وصول کرنے کی باقی تھی اور اس کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو یہ اعلان جنگ ہے، فانتہا، وہ باز آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے فلہو ما سلف، پہلی زندگی میں جو اس نے سود کھایا اور پہلی زندگی میں جس طریقے سے اس نے انسان کے خون کو پیسا اور اس طریقے سے انسان کے خون کو پیا، ایک مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کیا،
اللہ فرماتا ہے فَلَهُ مَا سَلَف، وہ سود جو اس نے پہلے لے لیا تھا وہ اس کا ہو گیا، اب وہ رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو سود کھا چکا ہے اب وہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے اس کے معاف کر دے۔ لیکن اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے قدرداں ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے وہ گناہ میں معاف کر دوں گا جو پہلے آپ نے کھا لیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو جو سود جس سے لیا ہے اسے چاہیے کہ وہ سود اس کو واپس کر دے، اور اس طریقے سے ابھی جس سے سود لینا ہے اسے رک جائے اور اس کو کہہ دے کہ یہ سود میرا نہیں ہے، یہ میری رقم ہے ہی نہیں، یہ میں کیسے حقدار بن سکتا ہوں تمہاری رقم کا، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود اگر نصیحت کسی کے پاس آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آ گیا، لیکن ومن عاد، پھر بھی اس سے باز نہ رہا اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا رہا، فمن عاد فاولئک اصحاب النار، اللہ فرماتا ہے وہ جہنم والے ہیں۔ اگر اس کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر اس کو حلال سمجھ کے نہیں کھا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو حلال سمجھ کے نہ کھا رہے لیکن غفلت کی وجہ سے یا حرص اور لالچ کی وجہ سے کھا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سود خوری اتنی خطرناک ہے کہ جہنم میں دوام کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی کثرت کے ساتھ اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ آج کے ماحول میں جس طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سود سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ سود میں بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سود تو نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ساتھ رہنے والا سماج بھی ہم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ صدقات دینے کے بعد جیسے ہی میں نے 1000 روپے دے دیے مجھے 1000 روپے واپس دوسرے مل جائے اور اس کے اوپر اور بڑھ جائے مجھے اور 2000 مل جائے، یہ صدقات میں بڑھوتری کی علامت نہیں ہے۔ میرے دوستو صدقات کے ذریعے سے تو اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس طریقے سے جو آسمان سے فیصلہ شدہ نافتیں اور مصیبتیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے رکنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص سود میں مبتلا ہوتا ہے، حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے، یاد رکھیے یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سود کو لینے والے ہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو سود کو کھانے والے ہیں۔ اگر کوئی انسان کس چیز کو کھا لیتا ہے اس کے پاس واپس آ سکتی ہے؟ ہرگیز نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سود خور جو ہوتا ہے وہ پیسوں کو اس لیے لے رہتا ہے کہ اس کے بعد اس کو واپس نہیں دینا ہے۔ اللہ نے اس کی نحوست کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَيَمْحِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت ہر ناشکرے اور گنہگار کو کبھی محبوب نہیں رکھتے۔ میرے دوستو اللہ جسے محبوب نہ رکھے، بتائیے دنیا کا کوئی انسان ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے تو اسے محبت رکھے گا؟ اس سے وہی محبت رکھ سکتا ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہو۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم سودخوری سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ سودخوری میں مبتلا ہے تو اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حدیثیں پیش کرے، اللہ کے فرمان کو پیش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت قریب ہو، فرشتے ہمارے سرہانے کھڑے ہو لیکن ہم سود سے باز نہ آئیں، جس کی وجہ سے جہنم کے اور عذاب کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں اور ہماری روح کو قبض کر لے۔ میرے دوستو اس وقت کیسا پچھتاوا ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکے۔ موت کا وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آج کے سماج میں جو جس طریقے سے گھروں کو گروی رکھتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سود کے متعلق ہر مسئلے کو ہم وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس چیز میں مبتلا ہوں، تجارت میں مبتلا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سی اے یعنی کہ مفتی صاحب سے پوچھیں، علماء کرام اور اماموں سے پوچھیں کہ ہم یہ جو تجارت کر رہے ہیں یا اس طریقے سے ہم اس کاروبار میں مبتلا ہیں، اس طریقے سے ہمیں نفع آ رہا ہے اور اس میں بظاہر اس کا کوئی عوض نظر نہیں آ رہا، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ جس طریقے سے سماج میں ہم مکان کو گروی رکھ دیتے ہیں یا اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے یہ ڈپوزٹ ہے اور اس کا کوئی پھر اس کے بعد بدل نہیں ہوتا، اس طریقے سے کوئی کرایہ بھی متعین نہیں ہوگا، بس 5 لاکھ روپے لے لو اور جو مکان مالک ہوتا ہے وہ 5 لاکھ روپے استعمال کرتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کا کرایہ متعین نہیں ہوتا۔ میرے دوستو یہ مفتیوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ شکل ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مسئلے کے متعلق ہم اپنے مفتیوں سے پوچھیں، اپنے علماء کرام سے پوچھیں۔ یاد رکھیے جس نے صحیح نیت کے ساتھ تجارت کی ہے، اللہ رب العزت اس تجارت کی برکت سے اپنے گھروں میں دین کو اللہ رب العزت باقی رکھیں گے۔ ورنہ جو سودخوری میں مبتلا ہے، یاد رکھیے میرے دوستو، نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک پیٹی سے زیادہ اس کو نہیں کھاتا، بلکہ اس کی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے ان کی سماج میں کوئی عزت اور قدر نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے کل قیامت کے دن سود کھانے والا ہر ایک کی نظر میں ناقدر ہوگا اور خبت الحواس کی طرح اٹھے گا، جس کی وجہ سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سود خوری میں مبتلا تھا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے متعلق معاملات میں جو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم بیان فرمائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہیں ہمارے مال میں برکت دیں گے، اور اس مال کی وجہ سے جس اولاد کی پرورش ہمارے گھر میں ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس میں دین کے دائی اور اللہ رب العزت دین کے علماء پیدا فرمائیں گے، صلحاء پیدا فرمائیں گے، اور ہماری قبروں میں ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے میرے دوستو، اگر ہم نے اولاد کے خاطر اپنی قبر کو اجاڑا ہے تو قبر میں بہت پچھتاوا ہوگا، لیکن جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس کے بعد پچھتاوے کے لیے کوئی راہ نہیں رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سودخوری سے بچائے، اور جو سودخوری میں مبتلا ہے اللہ رب العزت فی الفور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے بعد جب تک ہم زندہ رہیں سودخوری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔